بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم پاکستان ایک نئے پارلیمانی دور میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے جہاں اسمبلیاں بنی، جہاں حکومتیں تشکیل ہوئی، وہاں اب صدر مملکت کے لیے انتخاب کے مرحلے سے قوم گزر۔ میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس منصب کے لیے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب، ان کی جماعت، جناب اسفندیار ولی خان صاحب اور ان کی جماعت، جناب حاصل خان بزنجو صاحب، جناب محمود خان اچکزئی صاحب اور ان تمام دوستوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے بھی مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں ان کی اس تجویز کو قبول کروں۔ چنانچہ اس اعتبار سے اس مرحلے کو جمہوری اقدار و روایات کے ساتھ ہم نے عبور کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ملکی سیاست میں اگر ہم توازن برقرار رکھنا چاہیں گے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان جماعتوں نے مجھ پر اس لیے اعتماد کیا ہے کہ میں سب کے لیے قابل قبول ہو سکوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کسی امیدوار پر جب اتفاق رائے نہ ہو سکا تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے جناب اعتزاز احسن صاحب کے نام سے اختلاف کیا اور متبادل کے لیے انہوں نے تجویز کی، یعنی متحدہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار لانے سے اختلاف نہیں کر رہی تھی، ان کو کسی ایک فرد پر اعتراض تھا۔ لیکن جب پیپلز پارٹی اس بات پر بضد ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ رد عمل میں اگر مسلم لیگ نون بھی کوئی نام دیتی تو پیپلز پارٹی کا بھی اس پر رد عمل یہی ہوتا۔ اس لیے اپوزیشن نے مسلم لیگ سے کسی امیدوار کو تجویز کرنے کی بجائے میرا نام دیا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتا ہوں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری صاحب اب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں گے، اور ان کو دوبارہ اس بات پر غور کرنے کے لیے ایک ماحول مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے ساتھ میں ملاقات بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ حزب اختلاف کی طرف سے کوئی دو امیدوار نہ ہوں بلکہ ایک ہی امیدوار اس صورتحال میں مقابلہ کریں، اور اس صورتحال میں
حزب اختلاف کے امیدوار کے کامیابی کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دو امیدوار کھڑے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ووٹ کی تقسیم کی وجہ سے وہی ہوگا جو 2002 میں جب پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کی منصب کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا تو اس وقت بھی حزب اختلاف تقسیم ہو گئی تھی اور جمالی صاحب ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنے تھے۔ آج بھی جب وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب 4 ووٹوں سے وزیر اعظم بن گئے۔ تو اس طریقے سے بار بار اپوزیشن کو تقسیم کرنے کا عمل شاید وہ عوام میں کوئی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کرتا۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس صورتحال پر ان کو اعتماد میں لیں اور ان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ کر سکیں تاکہ ایک متفقہ امیدوار جو ہے وہ مقابلہ کرے اور ملک کی سیاست میں ایک توازن کی کیفیت پیدا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب کب کتنے پر امید ہیں کہ آپ اعتزاز احسن کو زرداری صاحب دستبردار کریں گے اور کب ملاقات کریں گے زرداری صاحب کے ساتھ؟ میں تو آج ہی ملنا چاہوں گا اور دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ٹائمنگ کیا ہے، لیکن میں تو فوری طور پر ملنا چاہوں گا۔ رابطہ ہوا ہے؟ رابطہ کیا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے فوری بعد آپ نے اپوزیشن کو متحد کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، کس طرح سے ہٹ درمی ہے؟ کیا زیادہ نون لیگ ہٹ درمی دکھا رہی ہے یا پیپلز؟ حیثیت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس میں اس حوالے سے کوئی تبصرہ کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہوئی اور آپ حضرات نے اس کو باقاعدہ نوٹ کیا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی ایک متفقہ موقف پہ ہم سب لوگ آئے۔ اس متفقہ موقف پہ آنے کے ساتھ ہمارا یہ اصولی موقف تھا کہ ہمیں حلف بھی نہیں اٹھانے چاہیے، ہمیں ان ایوانوں سے واپس باہر آ جانا چاہیے، لیکن جب ان کا اصرار تھا کہ ہمیں اندر جا کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں حلف بھی اٹھانا چاہیے، اور یہ کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بڑا گروپ ضرور ہے لیکن وہ اکثریتی پارٹی نہیں ہے ایوان میں، تو ایسی صورت میں ہم جس کو ہم اپوزیشن کا نام دے رہے ہیں یہ حکومت بنا سکتے ہیں، ان کے نمبر زیادہ ہیں اور ہم بھرپور مقابلہ کر کے کایا پلٹ سکتے ہیں ساری صورتحال کا۔ یہ تصور قائم کر کے پھر جب ہم ایوان میں گئے اور ہم نے وزیر اعظم کا طے کیا، ہم نے اسپیکر کا طے کیا، ہم نے ڈپٹی اسپیکر کا طے کیا، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں اور پہلے بھی آپ کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہے کہ میں نے خود تجویز کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، اور ظاہر ہے کہ میں نے یوں خامخواہی تجویز نہیں کیا تھا، مسلم لیگ نون کی تائید مجھے حاصل تھی، مجھے علم تھا اس بات کا کہ مسلم لیگ نون بھی اس بات سے متفق ہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہو، لیکن جب اس بات کو تجویز کر لیا گیا تو خود پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم وہ مسلم لیگ نون سے ہونا چاہیے، اور پھر اس پہ اتفاق ہوا، اسی پہ دعائے خیر ہوا، لیکن بعد میں کہا کہ ہم ووٹ نہیں کرنا چاہتے، تو جس سے تقسیم ہو گئے، اور وہ جو ایک ماحول تھا اور ایک امید تھی کہ یہ فیصلہ ہمارا جو ہے یہ ایوان کے اندر جانے والا یہ کایا بھی پلٹ سکتا ہے، وہ مایوسی اور نا امیدی میں تبدیل ہو گیا۔ تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک بار پھر ہم ایسی مایوسی اپنے کارکنوں کو دیں، قوم کو دیں، اور ایک جامع اور متفقہ ایک موقف ہمارا آنا چاہیے، ایک متفقہ امیدوار پہ ہمیں ووٹ کرنا چاہیے تاکہ قوت مجتمع رہے، جتنی ہماری قوت مجتمع رہے گی اتنا ہی پاکستانی سیاست میں ہمارے کردار میں مضبوطی آئے گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری نے آج کہا کہ مولانا صاحب نے آج جو بھی کیا اس کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، اس سے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ مجھے اس کی تشریح ذرا کر دیں کہ کیا کردار کا کیا مطلب ہے؟
یہ زرداری صاحب نے کہا کہ اگر آپ صدارتی امیدوار ہو کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو اس کے آپ کے کردار پہ کس طرح کی سوال نشان؟ نہیں جی، مجھے تو پیپلز پارٹی والوں نے بھی کل یہی کہا کہ آپ برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ لفظ ان کے ہیں، پل کا بھی نہیں کہا، برج کا کہا. تو تجویز کیا کہ آپ کو ہم پورے حزب اختلاف کا کنوینر بنا دیں. تو یہ متفقہ ایک قیادت کے طور پر یہ تجویز تو پیپلز پارٹی نے پیش کی، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام پارٹیوں نے یہ تجویز کیا کہ یہی صورت ہو سکتی ہے کہ امیدوار ایک کر دیا جائے، اور رات کو 1 بجے تک مذاکرات چل رہے تھے. مولانا صاحب تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کل ہمارے سامنے سے گزری ہیں. تو سوالیہ نشان میں کیسے بن سکتا ہوں؟ اگر میں کوئی درمیانہ کردار ادا کر سکتا ہوں تو درمیانہ کردار ادا کرنے والا ایک اتفاق رائے کی علامت بنا کرتا ہے. تو اتفاق رائے کی علامت اگر میں دوسرے معاملات کے لیے ہوں اور امیدوار کے حوالے سے میں ایک کردار ادا کر سکتا ہوں، تو آج بطور امیدوار بھی میں ایک متفقہ امیدوار دونوں کے لیے ہو سکتا ہوں. مولانا صاحب کیونکہ ابھی بھی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ایک ہی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ آنا چاہیے. مسلم لیگ نواز اسٹانس لے چکی تھی اعتزاز احسن صاحب پر، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی تھی کہ دونوں کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ برجیبل ٹیپ آپ اختیار کرنا چاہ رہے تھے. تو ابھی جو اچانک آپ کا نام آ گیا ہے، کہیں دونوں پارٹیوں کو آپ ریسکیو تو نہیں کر رہے کہ آگے جا کے اپنا نام وڈرا کر لیں، رسپانسبلٹی ساری آپ لے لیں جو مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور اعتزاز احسن صاحب کے لیے نہیں، یہ اس لیے اس لیول پر اس طرح نہیں سوچا جاتا جی، اس لیول پر اس طرح نہیں سوچا جاتا. ہم نے ایک اور سنجیدہ سیاست کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مولانا جن قوتوں نے آپ کو عام الیکشن میں باہر کیا سیاسی عمل سے اور آپ کی جماعت اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو شکست دکھائی، وہ کیا بطور صدر پاکستان آپ کو قبول کر لیں گے؟ یعنی ہم ملک کی سیاست میں ان کے کہنے پہ آئے ہیں، ہمارا کردار کسی اور کے کہنے کے اوپر ہے، ہم نے فیصلے کسی اور کے کہنے پہ کرنے ہیں. ہم بہرحال کوئی ہمارے سامنے رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا یا جو بھی صورتحال ہے، لیکن ہم اپنے اندر یہ صلاحیت دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. مولانا صاحب آج آپ زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی کوشش کرنے والے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. ملاقات میں اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ نے پہلے ایک امیدوار پیپلز پارٹی کا بتا رہے تھے اس پہ ہم آ جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ اپنی جو سامنے آئے ہوئے ہیں کیا آپ بیٹھ سکیں گے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ان کا کوئی متبادل آیا نہیں ہے، اس نے کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں دیا ہے، تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آپ کو اعتزاز احسن صاحب پہ کیا اعتراض ہے؟ اعتزاز حسن میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے ساری زندگی ان کو بڑا بھائی کہا. میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور ہمارے بڑے اعتماد کے رشتے ہیں آپس کے لیے. لیکن اب سیاست میں پارٹی ان کی اپنی ہے، سیاست ان کی اپنی ہے، ایسی صورتحال آ جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں، اعتزاز احسن کا میرے دل میں جو ایک اس کا مقام ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو عزت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے مستقل اتحاد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مستقل اتحاد ہوتا تو کوئی صدر اور سیکرٹری جنرل ہوتا تو یہ ایک رسمی اتحاد ہے. میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کل جو اجلاس ہوا تو یہ سوال میں نے اٹھایا تھا. یہ پیپلز پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جو میں نے اٹھایا تھا کہ اگر ہم نے الائنس فار دی فری اینڈ فیئر الیکشن کیا ہے تو پھر یہ ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کا معنی بھی ہونا چاہیے. تو پھر کم از کم اس کا ایک مختصر سا ڈھانچہ بھی ہونا چاہیے کہ کون اس کو کنوین کر رہا ہے، کون اس کا کوئی سیکرٹری ہوگا یا اس قسم کا نظام. یہ تو کل میرے سب دوست گواہ ہیں کہ میری گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر آپ خود کنوینر بنیں. اور ہم آپ پہ اتفاق کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آج آپ کنوینرشپ کو اناؤنس کرتے ہیں اور صبح جو ہے آپ کا کینڈیڈیٹ اور ہو اور دوسروں کا کینڈیڈیٹ اور ہو تو پھر تو یہ بیماری ہو جائے گا، ایک مذاق بن جائے گا جی. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خود میں نے، اور اس پہ خود انہوں نے اتفاق کیا ہے جی. تو لہٰذا جو چیزیں متفقہ ہیں اس اتفاق کا احترام بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور ایک متفقہ امیدوار جو تب کی طرف سے آ چکا ہے اس کو وہ قبول کریں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بھائیوں جیسے ہیں، کبھی آپ نے ان سے ذکر کیا کہ ان کو کیا مجبوریاں ہیں کہ آئے موقع پہ آ کے
अपोजिशन की इत्तेहाद से हट जाते हैं और बाद में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई मजबूरी आन पड़ी है कि कोई मसाइल हैं उनके वजह से अपोजिशन मुत्तहद नहीं होती? ये एक मुश्किल सवाल होता है और मैं अपने दोस्त को किसी मुश्किल सवाल में मुश्किल में नहीं डाला करता। अच्छा मौलाना साहब कल का दिन पे इंहिसार है, अगर कैंडिडेट एक हो जाता है तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे अपनी पार्टी से होगा तो मुमकिन है वो मुतनाज़ा हो, तो शायद आप मुतनाज़ा ना हो। तो ये सारी चीज़ें कल इस तसव्वुर में सारी चीज़ें आई हैं और कल रात तक भी उनकी बहुत देर तक मीटिंगें चलती रहीं और हमने मौका दिया उनको कि आप आपस में इत्तेफाक करें। मैं तो उम्मीदवार नहीं था, लेकिन अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप कोई और सूरत और सोचे, ये सोचे कि उन्होंने मेरा नाम ले लिया। सर आपको मौलाना साहब आपको जब कैंडिडेट नामजद किया बाकी जमातों ने, तो उस वक़्त भी टाइम तो था, अगर जरदारी साहब से मुशावरत कर लेते एडवांस में, अब तो करेंगे जब आप नामजद हो गए हैं, फॉर्म जमा हो गए, पहले आपने रब्ता किया था? पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बातें होती थी, लेकिन उनके और मेरे दरमियान चूँकि ज़रा बेतकल्लुफियाँ होती हैं तो हम ज़रा मजाक में ये बातें मैं उनको इशारा देता रहा हूँ, लेकिन यह है कि वो शायद मुस्लिम लीग वालों के एतराज़ के रद्दअमल में अड़ गए थे। तो जब मुस्लिम लीग वाले अपने उम्मीदवार से ही दस्तबरदार हो गए तो फिर तो मेरे ख्याल में वो जिद नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा मौलाना साहब तीसरा चौथा मौका है, मौलाना साहब ये तीसरा चौथा मौका है कि पीपल्स पार्टी 2002 की एग्जाम्पल भी आपने बताई, अभी ये स्पीकर के इलेक्शन में भी, वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन में भी, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो आपका जो प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक है वो इस मौके पर कुछ असर दिखाएगा? कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब अभी आपने कहा था वो अपने दोस्तों को इम्तिहान में नहीं डालते, मुश्किल सवाल पूछ के आप एक राजस्थान को मुतफ़िका सदर बनाने निकले थे, आप खुद कैंडिडेट बन के उनके सामने जाएंगे तो क्या वो इससे मुश्किल में नहीं आएंगे? मैं उनको मुश्किल हल करने की तजावीज़ भी दूंगा ना। अच्छा मौलाना साहब ये पीपल्स पार्टी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हुई है तो परवेज़ रशीद साहब के बयान को जवाज़ बनाया गया है कि अगर वो परवेज़ रशीद साहब स्टेटमेंट न देते कि एतजाज़ अहसन साहब माफ़ी मांगे तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जवाज़ था? ये बात उस मीटिंग में भी उन्होंने की और फिर उसके बाद मीडिया में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये एक फ़र्द की बात है, पार्टी इसकी ज़िम्मेदार नहीं है और पार्टी इसको डिनाई करने को तैयार है, बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस इजलास के ऑन रिकॉर्ड इसको रद्द करने के लिए तैयार है। हमारे कोई इस पर ज़िद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक बात उन्होंने ले ली और पकड़ ली। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों पर जब रद्दअमल अगर नरम आता है तो फिर आपका दावा भी उसमें भी नरमी आ जानी चाहिए ना। फीसद पे रखा जाए तो जरदारी के कितने फीसद चांसेस हैं कि वो मान जाएंगे? आपको बतौर उम्मीदवार, आपको बतौर उम्मीदवार ज़्यादा फीसद चांसेस हैं कि वो मान जाएंगे? मेरा ख्याल तो है कि 100% मान जाएंगे। मौलाना साहब मैं तो इतनी बड़ी उम्मीद और मान के साथ जा रहा हूँ कि वो मुझे 100% मानेंगे। कहीं वो भी ना समझ बैठेंगे आप उनकी मानेंगे सारी। मौलाना साहब ये एक परसेप्शन है, एक तासुर है कि जो पीपल्स पार्टी है वो किसी दबाव के तहत जो है वो पोजीशन के साथ हाथ उस तरह से नहीं मिला रही। यकीनन वो भी बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं बड़े फ्रेम में, लेकिन वो मजबूर हैं। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी मजबूरी या किसी दबाव की वजह से जो है बाकी अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने से गुरेजा है? देखिए मजबूरी तो फिर नज़र भी आनी चाहिए ना। हमें तो अभी तक कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही और नहीं हमने उनसे ऐसी बात कोई हासिल की है कि हम समझे कि यार इस फैसले में कोई उनके लिए मजबूरी है। अगर है तो उसका फिर इजहार होना चाहिए कि क्या मजबूरी है। हम तो कोई दावा उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन हम तो सियासी लबुलहजी में बात करना चाहते हैं और सियासी माहौल को सामने रखते हुए बात करना चाहते हैं कि वो अब मेरे उम्मीदवार बनने के बाद वो इस पोजीशन में हैं कि वो नज़रसानी कर सकते हैं। वो मजबूरियाँ का मौलाना साहब शायद ये है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे मियां रज़ा रब्बानी साहब का नाम आया था तो उन्होंने कहा था वो लाइन ले रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ वाले जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते रहे हैं, तो आज भी उनके जो नाम है तो पीपल्स पार्टी शायद उस वजह से वो नाम चेंज करवाना चाह रही है। मियां रज़ा रब्बानी साहब ने का नाम जब आया था उस वक्त भी उन्होंने यही मौक़िफ़ किया था। ये बड़े नाजुक किस्म का मौजू है, इस नाजुक मौजू में अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा मौलाना साहब आखिरी सवाल, आप तो आपकी जमात कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई। पूरे अली साहब ने कहा था FC को बलूचिस्तान में यूज़ किया गया,
तो वो धरना इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपने दिए थे, क्या जीएसपी के पार्टी को धरना देंगे? उसमें आपकी क्यादत में जाएंगे। बहुत शुक्रिया।